بلوچستان نیشنل پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہوں اور اس حلقے سے MNA ہوں۔ میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج سریاب میں گرلز کالج کی افتتاح کے موقع پہ جو ہماری پارٹی کی قائد سردار اختر جان مینگل کا ویژن ہے کہ ایک پڑھا لکھا بلوچستان، ایک تعلیم یافتہ بلوچستان، آج اس کے حوالے سے آج ہم آئے ہم پہ گرلز کالج کے افتتاح کر رہے ہیں، جو میں نے تجویز دی تھی میرے فنڈ سے 40 کروڑ کی لاگت سے، اور ایک کالج بن رہی ہے جس میں ہماری پارٹی کے MPA ملک نصیر احمد شاہوانی نے تجویز دی تھی کہ اس حلقے میں کالج کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور بچیوں کے لیے کہ کوئی ایسے ادارہ نہیں جو بچیاں آ کر یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکے، لیکن الحمدللہ آج ہم یہاں پہ آئے افتتاح کر رہے کالج کا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے صدر اختر جان مینگل صاحب کا، میرا، ہمارے MPA ملک نصیر احمد شاہوانی صاحب کا، ہمارے پارٹی کے یہاں پہ مرکزی دوست غلام نبی مری صاحب موجود ہے، میر قاسم پرکانی صاحب موجود ہے، امیر کاول خان صاحب موجود ہے، سیف اللہ صاحبزادہ صاحب موجود ہے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے ضلع کے اور دیگر دوست موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج سریاب جیسے پسماندہ علاقہ میں گرلز کالج کا قیام یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، تعلیم کے حوالے سے ایک انقلابی اقدام ہے جو قابل ستائش ہے۔ اس کا سہرا ہماری پارٹی کی قائد اختر جان مینگل صاحب پہ، مجھ پہ اور ہمارے MPA صاحب پہ اور ہمارے پارٹی کے تمام دوستوں پہ جاتا ہے کہ ہم نے سریاب میں جو ڈیمز کے حوالے سے گرلز کالج کے حوالے سے جو بنا رہے گرلز کالج کو، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یقیناً ہم اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں انشاءاللہ جلدی لائبریری کا بھی قیام کا افتتاح کریں گے، اور گرلز کالج اور لائبریری حقیقتاً ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے سریاب کے بچیوں کے لیے، یہاں کے مکینوں کے لیے، یہاں کے بلوچوں کے لیے، یہاں کے پشتونوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں عملی طور پہ تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے لوگوں کے، قوموں کے مقدر تبدیل ہوتے ہیں۔ ہم ان بچیوں کو آج الحمدللہ ایک خوشی کا مقام ہے، بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ گرلز کالج بنے گا ان کے گرلز کے ساتھ ہی، کیونکہ سریاب میں ایک انٹر کالج ہے، 8.5-9 لاکھ کی آبادی ہے، اور آج یہ گرلز کالج بننے جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ MPA علاقہ TB 32 ایک اس علاقے میں جو سریاب کی اتنی بڑی آبادی ہے، یہاں پہ کوئی گرلز کالج نہیں تھا، تو ہم نے بڑی کوشش کی روز اول سے جب ہمارے انتخاب ہوئے کہ اس علاقے میں تعلیمی حوالے سے کم از کم اگر زیادہ نہیں تو ایک گرلز کالج ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ زمین محکمہ ایگریکلچر کا تھا، اور ہم نے بڑی کوششوں کے بعد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے، خاص کر منسٹر کا، سیکرٹری کا اور ان کے دوسرے تمام ان کا کہ یہ کافی عرصے سے خشک اور بنجر پڑی ہوئی ہے، اور کئی سالوں سے ایک زمانے میں یہاں پہ جب پانی ہوتا تھا تو آلو فارم کے نام سے اس کو یہاں پہ بیج کے لیے آلو کی جو وہ ہے پروسیس کرتے تھے، لیکن آج کل اس میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، اور جس طرح یہ قبضے ہو رہا تھا تو انہوں نے اچھی ایک سمجھو کہ نیکی کا کام کیا ہے، بلائی کا کام کیا ہے، اور پورے 10 لاکھ کی آبادی کے لیے جہاں کوئی کالج نہیں تھا، آج یہ تقریباً 6 ایکڑ سے زیادہ کی زمین ہے، اور جس پہ فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈ ہے اور صوبے کی زمین ہے، ہم نے کوشش کی تو آج اس پہ باقاعدہ کالج کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر وہ تمام بنیادی سہولتیں موجود ہوں گے، جس کے اندر آپ کی اکیڈمک بلاک ہے، آپ کی جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹلس کا ہے، آپ ٹک شاپ ہے، دوسری چیزیں۔ تو کوئٹہ کے جو سب سے بڑے کالجز ہیں انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے اسی طرح کا ایک بہت بڑا اور اسٹینڈرڈ کا کالج ہوگا۔ امین اللہ خان ایگزیکٹو انجینئر پاک PWD کوئٹہ سے میرا تعلق ہے، اور اس کے ایگزیکیوشن کا کام پاک PWD کر رہی ہے۔ یہاں پہ گرلز انٹر کالج بن رہا ہے، جس کے سلسلے میں ہم آج آئے ہوئے ہیں، اور زمین ہمیں جو ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے دی ہوئی ہے۔ اس میں ہمارے ہاسٹل ہے گرلز کے لیے، اور اس کے ساتھ اکیڈمک بلاک ہے، ایڈمن بلاک ہے۔ یہ ہے کہ میں نے شاوانی صاحب کو بھی کہہ دیا ہے اور آغا حسن صاحب کو بھی کہا ہوا ہے کہ آپ ہمیں کوئی فوکل پرسن دے دیں، تاکہ ہم اس کی کوالٹی کے حوالے سے جو ہے ہم ہر وقت ہمارے سب انجینئر، سٹاف، کنسلٹنٹ سائٹ پہ موجود
रहे। इसमें ये प्रोजेक्ट जो बेसिकली अप्रूव हुआ है ये 2 साल से अप्रूव हुआ पड़ा है, तो इसकी ज़मीन का इशू था। फिर आगा हसन साहब MNA जो हैं उन्होंने हमारे साथ मिल के इस ज़मीन को आइडेंटिफाई कर दिया, और इसको और नसीर शावानी साहब थे, उन्होंने ये ज़मीन आइडेंटिफाई कर दिया, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इसको हमें हैंड ओवर करने के लिए, और आगा हसन साहब ने स्पेशली इसके जो है इसके फंड्स जो हैं हमसे चले गए थे क्योंकि ज़मीन हमें नहीं मिल रही थी। जब हमें ज़मीन मिल गई, आगा हसन साहब ने इसके बाद सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स के ऑफिस जाके, प्लानिंग कमीशन जाके इसको दोबारा जो रीअप्रोप्रिएट करवा के फ़ंड्स दे दिए, और इसी की मरहून मिन्नत आज हम खड़े हैं यहाँ पे, इसके इफ्तिताह कर रहे हैं और इसको शुरू कर रहे हैं। तो मैं शुक्रिया स्पेशली अदा करना चाहता हूँ आगा हसन साहब का, नसीर शावानी साहब का। कोई भी शिकायत होती है तो वी विल बी अवेलेबल हेयर, हम यहाँ पे अवेलेबल होंगे और हम उस शिकायत को दूर भी करेंगे। और आप लोगों से भी मीडिया के तवस्सुत से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ ताउन कर ले इस मामले में, ताकि हम इसको बखूबी कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल, असल में आपको ख़ुद पता है कि सरियाब चूँकि बहुत बड़ी गुंजान आबादी है सरियाब का, और चूँकि पसमानदगी भी अगर देखा जाए कोयटा शहर की बनिस्बत तो सरियाब काफ़ी पसमानदा था। वहाँ आपको तालीमी इदारे शहर के अंदर मिलेंगे, चूँकि इस तरफ तालीमी इदारों की कमी भी है और पसमानदगी भी थी। तो ये ज़मीन चूँकि काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था, और ये ज़मीन एग्रीकल्चर के इस्तेमाल में था, उनके डिपार्टमेंट के इस्तेमाल में था। फिर हमने इलाके के नुमाइंदगान, यहाँ के MNA आगा हसन बलोच साहब और मलिक नसीर अहमद शावानी साहब, इनकी तवस्सुत से हमने फिर ये ज़मीन अलाट करवाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए। तो अब यहाँ पे इंशाल्लाह एक बेहतरीन इंशाल्लाह एक गर्ल्स कॉलेज बनने जा रहा है, और इस गर्ल्स कॉलेज के बनने से चूँकि यहाँ पे जो शरह ख़वानदगी है वो भी बेहतर होगा इससे इंशाल्लाह, और हम उम्मीद रखते हैं सरियाब की मुस्तकबिल भी इससे रोशन होगा।